فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ عزیز بھائیو، یہ زندگی جو ہم اللہ کی زمین پر بسر کر رہے ہیں، یہ ہماری حقیقی زندگی نہیں ہے۔ ہماری حقیقی زندگی وہ ہے جو اس دنیا والی زندگی کے بعد شروع ہوئی۔ یہ زندگی زیادہ سے زیادہ ہو گئی تو 100-125 سال کی ہو جائے گی، اور وہ والی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہاں موت نہیں ختم ہو جائے، کبھی موت نہیں آنی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اور اس زندگی کے مقابلے میں یہ والی زندگی دل لگی اور کھیل تماشے کے سوا کوئی شے ہے ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، یہ دنیا کی زندگی دل لگی اور کھیل تماشے کے سوا کوئی شے ہی نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کا گھر وہ اصلی زندگی ہے اگر لوگ جانتے تو۔ ہم دیکھتے ہیں بچے جوان ہمارے معاشرے میں وہ جاتے ہیں گھر سے کھیل کود کے، گا بجا کے گھر میں واپس آ جاتے ہیں۔ جتنے لوگ ہیں نا اس دنیا میں، جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ صدر ہے، چاہے وزیر اعظم ہے، چاہے کوئی تاجر ہے، چاہے کوئی ذمہ دار ہے، چاہے کوئی سیٹھ ہے، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی بندہ ہے جو اس دنیا کے کاموں میں، دنیا کی چیزوں میں مصروف ہے، اور اس کی ان مصروفیات کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ صرف دل لگی اور کھیل کود میں مصروف ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اور اس کی صدارت، اس کی وزارت، اس کے مربے، اس کی فیکٹریاں، اس کے خزانے، اس کی اولادیں، اس کے سارا کچھ یہ اس دنیا کی حقیر سے کھلونے ہیں سارے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے سوا۔ اس زندگی کی رب کی نظر میں قدر و قیمت کیا ہے اس زندگی کے مقابلے میں؟ ایک حدیث سے آپ نے اندازہ لگانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تزن الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقى کافرا شربۃ ماء، اگر اس دنیا کی زندگی کی قیمت رب کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ دنیا میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتے۔ دنیا میں کافروں کو کھلا پانی، کھلا دودھ، کھلا مشروب ملنا، ہر نعمت وافر ملنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب کی نظر میں اس دنیا کی قیمت قدر مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، ورنہ سارے کافر پیاسے مر جاتے۔ مچھر کا پر 1 روپے کا خریدو گے آپ؟ 4 آنے کا نہیں لوگے؟ فری میں لے لو گے؟ فری میں بھی لو گے؟ اگر آپ کے گھر میں بستر پر، کسی برتن پر، کسی جگہ پر پڑا ہو الماری پر، اس کو وہاں رہنے دو گے یا جھاڑ کر باہر نکال دو گے؟ اس کو جھاڑ کر باہر نکال دیں گے۔ ہمیں وہ اپنے گھر میں بھی برداشت، بستر پر بھی برداشت نہیں ہے مچھر کا پر، ایسے کیا نا میرے بھائیوں؟ جتنا مچھر کا پر میری اور آپ کی نظر میں گھٹیا ہے، بے حیثیت ہے، کمتر ہے، قسم ہے اللہ کی یہ دنیا اور اس کا سارا ساز و سامان رب کی نظر میں اس سے بھی زیادہ حقیر، گھٹیا اور کمتر ہے۔ ہم تھوڑا سا غور کرنا ہے ہم نے اس دنیا کی زندگی کے لیے جس کی قیمت مچھر کے پر جتنی بھی رب کی نظر میں نہیں ہے، ہم اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کسر چھوڑتے نہیں۔ ہمارا بچپن بھی، ہماری جوانی بھی، ہمارا بڑھاپا بھی، ہمارا دن بھی، ہماری رات بھی، ہماری صبح دوپہر شام بھی،
ہماری گرمی بھی، ہماری سردی بھی، ہماری پوری کی پوری دنیا کی عمر اس کام کے لیے وقف ہے کہ میری دنیا والی زندگی کیا ہو جائے، بہتر ہو جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی دیندار ہے، کوئی بے دین ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، ہر بندہ اسی چکر میں اپنی زندگی فنا کیے ہوئے ہے عمر اس دنیا کی کہ میری دنیا والی زندگی کیا ہو جائے، بہتر ہو جائے۔ جبکہ ہم میں سے ہر بندے کا ایمان ہے، ہم میں سے ہر بندے کا ایمان ہے کہ جو فائدہ، جو بہتری، جو منافع، جو اچھائی رب نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے نا، وہ مجھے مل کے رہنی، اس میں سے ایک ذرہ بھی پیچھے چھوڑ کے میں نے دنیا میں نہیں جانا دنیا سے، اور جو رب نے نہیں لکھا وہ نہیں ملے گا۔ میں جہاں مرضی چلا جاؤں، جو مرضی کر لوں، جتنی مرضی کھپا لوں اپنی زندگی، محنت کر لوں، وہ مجھے ملنے والا ہے نا۔ ہمارا ایمان سب کا، اور یہ رب نے کب کا لکھا ہوا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا۔ زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھے، ان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم بنائی۔ دوسری حدیث میں ہے، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی مخلوق اللہ نے جو بنائی وہ کیا تھی؟ قلم۔ سے پہلے اللہ تھا اور کوئی مخلوق نہیں تھی، نہ آسمان تھے، نہ زمینیں تھی، نہ کوئی اور مخلوق تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ اللہ نے سب سے پہلی مخلوق جو بنائی کائنات میں وہ کیا بنائی؟ قلم۔ قلم کو بنا کے اللہ نے کہا اکتب، لکھ دے۔ قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا ما ہوا قائم الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سارا کچھ ہی لکھ دے۔ اللہ کا علم تھا، رب علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس کو ایک ایک ذرے کا علم تھا کہ کیا ہونا ہے، کب ہونا ہے، سارا کچھ اللہ کا وہ پورے کا پورا علم وہ قلم سے کیا کر دیا اللہ نے لکھ دیا۔ یہ جو بھی پروگرام ہو رہا ہے یہ بھی اس وقت کا رب نے لکھا ہوا ہے۔ اللہ کو پتا تھا فلاں دن فلاں مسجد میں فلاں جگہ پر یہ پروگرام ہونا ہے، اور جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں نا، قسم ہے اللہ کی سب کے نام بھی رب کو پتا تھے، وہ بھی اللہ نے لکھے ہوئے۔ اور جو میں لفظ بول رہا ہوں نا، اللہ کی قسم ایک ایک لفظ کا رب کو پتا تھا اس نے بولنا کیا ہے، وہ بھی رب نے لکھا ہوا ہے۔ اور اس دن کی اس نے میری اور آپ کی روزی بھی لکھی ہوئی ہے، زندگی اور موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے، ہر نفع اور نقصان جو مجھے اور آپ کو ملنا ہے وہ بھی رب نے لکھا ہوا ہے، وہ بدل نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بھی ہم کو پتہ ہے، اس کے باوجود کہ ملنا اتنا ہی ہے جتنا رب نے لکھ دی ہے، ہاں، اس کے باوجود ہمارا ساری عمر دنیا کی وہ اس دنیا کو بہتر بناتے بناتے گزر جاتی ہے اور مر جاتے ہیں، قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو میری اور آپ کی ہمیشہ والی زندگی ہے جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، جہاں موت نے ذبح ہو جانا ہے، جو حقیقی زندگی ہے، اس زندگی کو سنبھالنے کے لیے ہم سب ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں کر رہے، ناراض نہیں ہونا۔ میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ساری مسلمان امت کا رونا رونے لگا ہوں آپ کے سامنے، ساری مسلمان امت کا۔ ایک ٹیڑی پیسے کا کام، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اپنی ہمیشہ والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے 2.25 ارب مسلمان ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں کر رہے اس وقت دنیا میں۔ آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہوئی، ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں کر رہے؟ ہاں، دلیل دیتا ہوں اس کی، یہی ایک بات میں نے سمجھا دی ہے، اگر آپ نے غور سے سنا تو اللہ نفع بڑھا دے گا آپ کو انشاءاللہ، اور آپ پچھتائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے آپ پچھتائیں گے نہیں کبھی کہ ادھر نہ بیٹھتے، سو جاتے، کوئی اور کام کر لیتے تو فائدہ ہو جانا تھا۔ انشاءاللہ آپ کچھ سیکھ کر جائیں گے، پچھتانا نہیں پڑے گا زندگی میں آپ کو اس مجلس میں بیٹھ کر۔ آخرت والی زندگی، اس کو بہتر بنانے والی اس کائنات میں صرف ایک چیز ہے، اس کو بہتر بنانے والی دنیا میں کتنی چیزیں؟ ایک چیز، اس کا نام ہے ایمان۔ اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی بات۔ پروردگار ساری دنیا کی دولت ہم سب سے لے کر ایک بندے کو دے دے،
کیا رب ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے۔ وہ بندہ ساری دنیا کی دولت مسجدیں بنا دے، مدرسے بنا دے، ہسپتال بنا دے، یتیم خانے بنا دے، بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنا دے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے نیک سے نیک ترین کاموں میں صرف کر دے، 1 روپیہ بھی ساری دنیا کی دولت کا کسی گندے کام میں خرچ نہ کرے، نیک سے نیک کاموں میں لگا دے انسانوں کی فلاح و بہبود کے۔ دیانتداری سے بتانا، اگر اس کے پاس ایمان نہ ہوا، ساری دولت نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے سے آخرت بہتر ہو جائے گی؟ ساری دنیا کی دولت اللہ کی قسم نیکی کے کاموں میں لگانے سے آخرت نہیں بہتر ہوگی اگر ایمان نہیں ہے پاس۔ کوئی اور شے آپ بتا سکتے ہیں مجھے، ایمان نہ ہو بندے کے پاس اور فلانی چیز ہو تو اس کی آخرت والی بہتر ہو سکتی ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں، بالکل کوئی شے نہیں کائنات۔ اب غور کرنا، یہ جو ایمان ہے نا، یہ جو اکیلی چیز ہے دنیا میں میری اور آپ کی آخرت کو بہتر کرنے والی، ہمیشہ والی زندگی کو بہتر کرنے والی، مسلمان امت کو 1.5 ارب پونے 2 ارب مسلمانوں کو قسم ہے اللہ کی، ایمان کی الف اور بے بھی نہیں آتی آج تک۔ جس کو الف بے کہتے ہیں نا، ایمان کی الف بے کا بھی پتہ نہیں۔ کن کو نہیں پتہ؟ ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں کی بات نہیں کر رہا میں، 1.25 ارب مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اس ایمان کی الف اور بے بھی نہیں جانتے مسلمان۔ اب جس کو ایمان کی الف بے کا نہیں پتا کہ ایمان ہوتا کیا ہے، وہ مومن بن جائے گا اور بغیر مومن بننے کے جنت مل جائے گی؟ ہاں، آخرت بن جائے گی مومن بننے کے بغیر؟ پیارے پیغمبر کا فرمان غلط ہو جائے گا، لا تدخلون الجنہ، سکتا غلط ہو جائے گی بات رسول اللہ کی۔ تو جس کو ایمان کا پتہ نہیں وہ مومن بن سکتا ہے؟ میں نے کہا مسلمانوں کو ایمان کا نہیں پتا، لو سنو، میں ایمان سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو ایمان کیا ہے، اور پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ 1.25 ارب مسلمانوں کو الف بے بھی نہیں پتا ایمان کی، اور آخرت کے لیے 1 پیالی پیسے کا کام نہیں کر رہے، میں نے مبالغہ کیا یا صحیح بات کہی ہے؟ یہ فیصلہ آپ خود کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، 3 نظریے ہیں مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، کافروں کے نہیں ہیں، یہ کن کے ہیں؟ مسلمانوں کے۔ ایمان کے بارے میں 3 نظریے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اور تینوں کے تینوں قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور غلط ہے۔ جس کو مسلمانوں نے ایمان سمجھا نا، قسم ہے اللہ کی وہ ایمان نہیں ہے، اور مسلمان اس کو ایمان سمجھ کے بیٹھے۔ 3 نظریہ تینوں ہی قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ پہلا نظریہ، تینوں کی تھوڑی تھوڑی بات کروں گا انشاءاللہ، بات سمجھ آئے گی آپ کو، فلسفہ نہیں ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے، بخاری شریف کی ایک شرح ہے فیض الباری، شرح صحیح البخاری، عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے، موجود ہے ہر مکتبے میں، پاکستان کے ہر مولوی کے پاس بھی ہوگی، بڑے بڑے مولویوں کے پاس، فیض الباری۔ وہاں اس میں لکھا ہوا ہے فیض الباری میں، ہوگا ان یصدق الرسول بجمیع ما جاء به وان لم یقر بلسانه۔ ایمان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دل سے تصدیق کر دے کہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے نا وہ حق اور سچ ہے، زبان سے اقرار نہ بھی کرے تو بندہ پکا مومن۔ اللہ ایمان کس کا نام ہے؟ دل سے تصدیق کرنے کا۔ بندہ دل سے تصدیق کر دے قرآن سچا، اللہ سچا، نبی سچا، رسول سچا، دین سچا، تو بندہ کیا ہو گیا؟ مومن۔ اس کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اور کوئی عمل کرنے کی بھی ضرورت نہ، عملوں کا ایمان سے کوئی تعلق ہے، نہ کلمے کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ ایمان صرف اس بات کا نام ہے دل سے تصدیق ہو جائے۔ اور اسی نظریے اور اسی عقیدے کی بنا پر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا معروف بزرگ اور ہستی اور شخصیت، اس نے یہاں تک کہہ دیا ایمان و ابلیس و ایمان و ابی بکر سوا، ابلیس کا اور ابو بکر کا ایمان برابر ہے۔ یہ میں کسی کچی روٹی پکی روٹی پڑے ہوئے مولوی کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی قسم ساری دنیا میں مسلمانوں کا معروف بزرگ، نام نہیں لینا میں نے، اس کا یہ نظریہ، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر کا اور ابلیس کا ایمان برابر ہے، کیونکہ ابو بکر کے ایمان جب دل کی تصدیق کا نام ہے تو دل میں تو ابو بکر کی بھی تصدیق ہے اور ابلیس بھی دل سے تصدیق کرتا ہے کہ اللہ سچا ہے، اللہ کا دین سچا ہے، تو تصدیق میں دونوں برابر ہے، تو ایمان کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا۔ باقی بولنے کا یا کرنے کا اس کا ایمان سے تعلق ہی نہیں، ایمان صرف دل سے تصدیق کا نام ہے۔
یہ نظریہ غلط ہے. 2 آیتیں یاد رکھنا, اس کے لیے بہت سی آیتیں ہیں, صرف 2 آیتیں آپ یاد رکھ دینا. 114 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ کی. اللہ نے فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی, اہل کتاب یہود و نصارہ, وہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے نظریات, اپنے خیالات, اپنی سوچ فکر نہیں ہے, یہ آسمانوں والے رب کی طرف سے اتارا ہوا حق اور سچ ہے. یہودیوں کو بھی یقین ہے, عیسائیوں کو بھی اس بات پر یقین ہے. سورہ توبہ کی سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت ہے, بقرہ کی 146. الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ اسلام کو اور محمد رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. جس طرح کسی کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا دنیا میں, ایسے ہی یہود و نصارہ کو اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے میں اور محمد رسول اللہ کے اللہ کا آخری نبی ہونے میں کوئی شک ہوا نہیں. یقین ہے ان کو اسلام بھی اللہ کا سچا دین ہے, محمد خاتم النبیین ہے. یہودیوں کو بھی یقین ہے, عیسائیوں کو بھی یقین ہے. یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے یقین کی گواہی کس نے دی؟ اللہ نے. کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں. اس سے بڑی گواہی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ تو یہودی اور عیسائیوں کے دل میں یقین ہے کہ نہیں اسلام کے سچا ہونے کا؟ مومن بن گئے پھر وہ؟ یہودیوں کو عیسائیوں کو مومن مان لینا چاہیے نا, یقین تو ہے ان میں. اگر وہ مومن ہی نہ بنے یقین کے باوجود, ان کے یقین کو رب نے قرآن میں لکھ دیا, گواہی رب نے دے دی, تو پھر یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ صرف یقین کرنے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مومن بن جاتا ہے. ورنہ ان کو مومن ماننا پڑے گا, ماننا پڑے گا. اگر یہ نظریہ ٹھیک ہے تو ان کو بھی مومن مانو, پھر وہ کافر نہیں رہیں گے. اگر وہ کافر ہے تو پھر نظریہ کیا ہے؟ غلط ہے. یہ نظریہ ہے کہ ایمان صرف دل سے تصدیق کا نام ہے. دنیا کے بڑے بڑے علاموں کا, علاموں جو بڑے بڑے علامے گزرے نا دنیا میں, ان کا یہ. اور ابھی جو سنانے لگا نا دوسرا نظریہ, یہ ہے عوام الناس کا, 2.25 ارب مسلمانوں میں سے اکثریت کا. ان کا ایمان کے بارے میں یہ نظریہ کیا, زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو, آپ پکے گھڑے سکے بند مومن. دل کی کیفیت کا کوئی دخل نہیں ہے ایمان کے ساتھ, دل میں یقین ہو یا نہ ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں. عمل کرو یا نہ کرو اس کا بھی کوئی مسئلہ, اس کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ایمان کس کا نام ہے؟ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا نام ایمان ہے. درجنوں آیتیں سنا سکتا ہوں, مجھے حوالے بھی یاد ہے, ایک حوالہ دوں گا صرف. عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ پڑھتا. اس کے سینکڑوں ساتھی کلمہ پڑھتے تھے. مر گیا یہ شخص, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض اسے پہنا دیا, اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا. پیارے پیغمبر نے اس کا جنازہ پڑھا دیا, اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے دفن کر دیا. اللہ نے قرآن اتارا, سورہ توبہ کی 84 نمبر آئے تھے, سورہ توبہ کی 84 نمبر آئے. اللہ نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ ابداً. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو اس کا جنازہ پڑھا دیا ہے, آئندہ ان میں سے کوئی بڑے منافقوں میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا. ولا تقم علی قبرہ, کسی کی قبر پر بھی جا کر کھڑے نہیں ہونا. اللہ لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ سنانے ہیں میں نے. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون, انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور مرے ہیں تو نافرمان تھے. کلمہ پڑھا, امام الانبیاء نے اس کو مسلمان مومن سمجھا. مومن سمجھا کہ نہیں رسول اللہ نے؟ مومن سمجھا تھا تو جنازہ پڑھایا تھا نا, ورنہ آپ جنازہ کیوں پڑھاتے اس کا؟ مومن سمجھا, لیکن اللہ نے کہا مومن نہیں. رب نے کہا کون ہے یہ؟ کافر. اللہ نے کیا کون ہے؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کافر ہیں گے, مومن نہیں. اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن بن جاتا ہوتا تو اللہ کو کافر کہتا نہیں قرآن میں؟ ہاں نہیں کہتا. تو پھر یہ نظریہ بھی باطل ہو گیا کہ اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا, مومن ہو جاتا ہے. غلط ہے یہ بات, ورنہ اللہ کبھی بھی ان کو کافر نہ کہتا. کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہوا تھا, اور بھی کئی کام, اکیلا کلمہ نہ تھے اور بھی بڑے کام کرتے تھے وہ مسلمانوں والے. تیسرا نظریہ وہ ہمارے پوری دنیا میں مسلمانوں کی مسجدوں کے 99% اماموں اور خطیبوں کا ہے. پہلا علاموں کا تھا, دوسرا عوام الناس کا تھا, تیسرا اماموں کا ہے.
99% اماموں کا کہہ رہا ہوں میں، مسلمانوں کے کیا وہ کہتے ہیں ایمان اس چیز کا نام ہے کہ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام برحق اور سچا دین ہے، اور زبان سے کلمہ پڑھ لے، دونوں چیزیں کیا ہو جائیں؟ کٹھی ہو جائے. دونوں چیزیں کٹھی کرو تو پھر کیا بنتا ہے؟ ایمان. ایمان. اکیلی تصدیق سے بندہ مومن نہیں، اکیلے کلمے سے بندہ مومن نہیں، دونوں چیزیں جمع ہو جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ مومن بن. مومن. یہ نظریہ ہے اماموں کا، یہ نظریہ بھی باطل ہے، غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے. ایک صرف حدیث سناتا ہوں آپ کو، حدیث نہیں اس کے لفظ سناؤں گا چند. ترمذی کی حدیث ہے، حوالہ نوٹ کر لیں، ساری حدیث آپ خود پڑھ لینا جا کر. حسن درجے کی حدیث ہے، میں ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں، حسن ہے حدیث، دیانتداری سے کہتا ہوں. صفوان بن اسال 2733 نمبر حدیث ہے ترمذی کا. صفوان بن اسال کہتے ہیں دو یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے ہمیں 9 نشانیاں بتاؤ. لمبی حدیث ہے، پیچھے بھی ہے، میں ساری حذف کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کی 9 نشانیاں بتا دی. انہیں پتا تھا کہ یہ 9 نشانیاں نبی کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا. جب 9 نشانیاں انہوں نے سنی، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی. کہنے لگے نشہد انک نبی، اے محمد ہم گواہی دیتے ہیں آپ نبی ہو اللہ کے. اللہ اکبر. یہودیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے اپنی زبان سے نبی ہونے کا اقرار زبان سے کر لیا کہ نہیں کر لیا. اچھا، ان کے دل میں اللہ کے نبی کے اور اسلام کے سچا ہونے کا یقین تھا کہ نہیں تھا؟ یقین بھی تھا، اقرار بھی کر لیا، زبان سے کر لیا. دونوں چیزیں کٹھی ہو گئی کہ نہیں؟ کٹھی ہو گئی. ہو گئی نا. تو اللہ کے نبی نے مومن مان لیا، ان کو بن گیا مومن. نہیں. لفظ کیا کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہاں سے ایمان سمجھ آنا ہے آپ کو. آپ نے کہا فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہو، اقرار کرتے ہو، تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ اکبر. پھر میری بات کیوں نہیں مانتے؟ اتباع بھی تو کرو میری. صحیح بات. بات بھی تو مانو. اکیلا نبی ماننے کا کیا فائدہ؟ صحیح بات. کیا ثابت ہوا اس سے؟ آگے بھی حدیث میں ساری حذف کر دی، حوالہ دے دیا تاکہ آپ خود پڑھ لیں ترمذی سے. اس سے ثابت ہوا دل میں یقین ہو، زبان سے اقرار ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، تو پھر بندہ کیا بنتا ہے؟ مومن بنتا ہے. مومن بنتا ہے. اب اتباع کے حوالے سے میں اور آپ اور ہمارے مسلمان معاشرے میں 2.25 ارب مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ 2-3 مثالیں دے کر میری بات ختم. سننا ذرا غور سے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، پہلی مثال دینے لگا ہوں. ہماری ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا کسی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو آپ کی کیا مصروفیات ہوتی تھی گھر میں؟ کہتی ہیں کانا فی محنت اہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اور جب اذان ہو جاتی، اذان سنتے سارے کام چھوڑ دیتے. اللہ. حتیٰ کہ کہتی ہیں عائشہ صدیقہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم اللہ کے نبی سے اجنبی ہو گئے. اللہ. جان پہچان ہی ہماری ختم ہو گئی. اللہ. اذان سننے کی دیر ہوتی تھی، کام بھی چھوٹ گئے دنیا کے، گھر والوں سے بھی اجنبی بن گئے، اور کس لیے سارا کچھ ہوا؟ نماز کی تیاری شروع ہو گئی. اللہ اکبر. نماز کی تیاری شروع ہو گئی. سفر میں ہوتے امام الانبیاء بلال سے کہتے اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ. سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، تسلی حاصل ہوتی ہے. اذان کہو. بیمار ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شدید بیمار ہے، بیماری تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ اکبر. بندہ معمولی سی تکلیف میں بے ہوش ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کب بے ہوش ہوتا ہے؟ شدت ہو جائے، جب تکلیف زیادہ سے بڑھ جائے. شدید تکلیف کی وجہ سے اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے. ظہر کا وقت تھا. اللہ اکبر. کچھ دیر بعد ہوش آیا تو ہوش آتے ہی پوچھا اصلی الناس ہو، ہماری ماں عائشہ سے. جماعت ہو گئی، لوگوں نے بعد جماعت نماز پڑھ لی. وہ کہتی ہیں اللہ ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے تھے. آپ نے فرمایا پانی لاؤ. پانی منگوایا، اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے غسل کیا، نماز کے لیے جانے لگے، دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی. اللہ. پھر بے ہوش پڑے ہوئے. کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر ہوش آیا. ہوش آتے ہی پہلے لفظ یہ ہے زبان پر اصلی الناس ہو، جماعت ہو گئی. لوگوں نے نماز پڑھ لی جماعت سے. پھر جواب ملا نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. دوبارہ پانی منگوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوبارہ غسل کیا، نماز کے لیے جانے لگے. تیسری مرتبہ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی. اللہ اکبر. کتاب الاذان ہے صحیح بخاری کی کتاب الاذان.
لمبی حدیث ہے یہ بھی، کتاب الاذان حدیث نمبر 687، آپ بخاری میں پڑھ کے دیکھ لینا، اپنے پاس سے نہیں کوئی لفظ کہہ رہا بیچ میں، 687 نمبر حدیث ہے کتاب الاذان صحیح بخاری میں۔ ماشاء اللہ بے ہوش ہو گیا تیسری مرتبہ پھر۔ میرے محترم بھائیو تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا، تیسری مرتبہ ہوش آیا تو عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے بیماری میں کوئی تخفیف ہلکا پن محسوس کیا، کوئی کمی محسوس کی، آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ، اللہ اکبر ڈاکٹر کے پاس نہیں، اسپتال میں نہیں، ایمرجنسی میں نہیں، کہاں لے جاؤ؟ مسجد میں۔ ایک کندھے کو حضرت عباس، دوسرے کو حضرت علی نے سہارا دیا، مسجد میں لے جا رہے ہیں، دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں اور زمین پر لینے کھینچی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر اتنی طاقت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں کہ آپ اپنا پاؤں خود اٹھا کر آگے رکھتے، گھسٹتے ہوئے پاؤں لے کر زمین میں مسجد میں جا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس حدیث سے مسئلہ نکالا ہے، باب باندھا ہے اس حدیث پر کہ بندہ کتنا کو بیمار ہو تو اس کو جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث لا کر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ دو لوگوں کے سہارے سے بھی گھسٹتے ہوئے پاؤں لے کر بھی مسجد میں جا سکتا ہے نا، اس کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر اللہ میرے بھائیوں میں نے یہ اس لیے سنائی ہے حدیث کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی اللہ نے زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، جو جنت میں سب سے اونچے مقام محمود پر فائز ہوں گے، جن کی سفارش سے جہنم میں گرے ہوئے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس نبی کو نماز کی اس شدید ترین تقریب میں اتنی فکر، اللہ اکبر ہمیں بھی کبھی اتنی فکر ہوئی؟ اچھا دیانتداری سے بتانا، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ساری دنیا کے اندر اذانیں ہوتی ہیں، ساری دنیا کے مسلمان اذانیں سنتے ہیں، کتنی دکانیں، کتنی مارکیٹیں، کتنی منڈیاں ہیں، اذان سن کر جن کے اندر کاروبار رک جاتا ہے، شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں، بہت کم مسلمانوں کی کہہ رہا ہوں، کافروں یہودیوں عیسائیوں کی نہیں، مسلمانوں کی کتنی دکانیں، منڈیاں، مارکیٹیں، کتنے سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر ہیں جن کے اندر چلتے ہوئے کام دنیا کے دھندے رک جاتے ہیں اور نماز کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، کتنے یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، سکول ہیں، ٹیوشن سینٹر ہیں ہمارے محلوں میں، جن ٹیوشن سینٹروں میں، پرائمری، مڈل، ہائی اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اذان کے بعد دنیا کا سارا سسٹم رک جاتا ہے اور نماز کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، کتنی بچے مسلمانوں کے، استاد مسلمان، ٹیوشن سینٹر مسلمانوں کے، محلے مسلمانوں کے، پرائمری اسکول مسلمانوں کے، بچے بھی مسلمان، استاد بھی مسلمان، ماں باپ بھی مسلمان، کسی کے کان پر جوں نہیں تھی؟ کوئی ماں باپ پوچھتا ہے ہمارے بچے کو نماز کیوں نہیں پڑھائی، کیوں نہیں موقع دیا اس کو باج نماز پڑھنے کا؟ یہ جو بھرا پڑا ہے ہمارا معاشرہ بے نمازوں سے اٹا پڑا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ خاندانوں کے خاندان، بستیوں کی بستیاں، آبادیوں کی آبادیاں، مارکیٹوں کی مارکیٹیں، منڈیوں کی منڈیاں، اللہ کی قسم بے نمازوں سے بھری پڑی۔ دیانتداری سے بتانا میں مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ مثال دی ہے، یہ جتنے بے نماز ہیں بھرے پڑے ہمارے معاشرے میں، اذانیں سن کر جن کے کان پر جوں تک نہیں تھی، ان کے دل میں یقین ہے کہ اللہ سچا، قرآن سچا، نبی سچا، اسلام اللہ کا برحق دین ہے کہ نہیں؟ یقین ہے۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کیا نبی کی اتباع کی؟ نہیں۔ یار یہودی دل میں یقین تو ان کے بھی تھا، عیسائیوں کے دل میں بھی یقین تھا، اقرار ان میں کرنے والے بھی موجود تھے، یقین بھی تھا، اقرار بھی تھا، وہی یقین اور اقرار ہمارے دلوں میں بھی ہے، اتباع ان میں بھی نہیں تھی، اتباع ہم میں بھی نہیں تھی، وہ کافر ہو گیا اور ہم مومن، ٹھیک ہے؟ وہ کیوں کافر اور میں اور آپ کیوں مومن؟ مجھے یہ فرق سمجھا دو، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ وہ اتباع نہ کرے وہ کافر، میں اتباع نہ کروں میں مومن، وہی دو باتیں ان میں ہوں، وہی دو باتیں مجھ میں ہوں۔ تو پھر کیا سمجھ آیا؟ میں نے اس لیے مثال دی ہے، یہ جتنا بے نماز طبقہ بھرا پڑا ہے ہمارے ملک میں، ان کو اگر ایمان کا پتہ ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے تو نماز کی یہ کیفیت ہوتی نہیں ہوتی، پھر چھوڑتی، یہ بے نماز ہوتے ان بیچاروں کو تو ایمان کا پتہ ہی نہیں کہ ایمان کس بلا کا نام ہے، وہ سمجھتے ہیں ایمان کلمہ پڑھنا، اہل حدیث نام کیا رکھوانا، اہل سنت نام رکھوانا، بس تم مومن بن گئے۔ اور کیا ہوتا ہے مومن؟ اور ایک مثال دیتا ہوں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے،
10 ذوالحجہ کا دن ہے، مینا میں کھڑے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، سود کی حرمت کی آیتیں نازل فرما دی، سود حرام کر دیا رب نے۔ سود کہاں حرام ہوا؟ حجۃ الوداع میں 10 ذوالحجہ کے دن میدان عرفات میں، مینا میں، عرفات میں 9 ذوالحجہ کو ہوتے ہیں، 10 ذوالحجہ کو کہاں ہوتے ہیں؟ مینا مینا میں، مینا میں تھے، آیتیں نازل ہو گئی، یہ 275 سے لے کر 280 نمبر تک آیتیں سورہ بقرہ کی 3 پارے کی، اللہ نے سود حرام کر دیا۔ اللہ کے نبی نے مینا میں کھڑے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا لوگوں جاہلیت کا سارا سود آج محمد رسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن، اور سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں محمد اعلان کرتا ہوں میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، سارے کا سارا ختم، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہے، سارے کا سارا ختم، ایک ٹیڑھی پیسہ آج کے بعد نہ سود کا کسی لینا نہ کسی کو دینا ہے، سارا ختم۔ دیانتداری سے بتانا، دنیا میں 2.25 ارب مسلمان، 60 کے لگ بھگ 5 درجن کے قریب مسلمانوں کی حکومتیں، ایک حکومت کا نام بتا دو اللہ کے لیے جس نے نبی کی اتباع میں یہ اعلان کیا ہو کہ ہمارے ملک میں ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کی اتباع کرنا ایمان ہے، ہمارے ملک میں آج کے بعد ایک ٹیڑھی پیسہ سود کا نہ کسی سے لینا ہے نہ کسی کو دینا ہے۔ ایک ملک کا نام بتاؤ، ہاں کوئی نہیں ہے ہی نہیں دنیا میں، کوئی مسلمانوں کا ملک نہیں۔ اچھا آپ کہیں گے یہ مسلمان یہ حکمران تو بے دین ہوتے ہیں، سیکولر ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، ان کو دین سے کیا غرض؟ ٹھیک ہے مان لیا آپ کی بات، میں کہتا ہوں 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے دیانتداری سے بتائیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، انہوں نے اپنے معاشرے سے اپنے گھروں سے کاروباروں سے سود کا خاتمہ کر دیا نہیں کی۔ میں آپ کو اللہ کی قسم اللہ ہزاروں اہل حدیث دکھاتا ہوں، نمازی جنہوں نے اپنی تجارتیں اپنی فیکٹریاں کارخانے چلانے کے لیے بینکوں سے سود پر قرضہ لیا اور بینکوں کو سود دیتے، ہزاروں لوگ ایسے دکھاتا ہوں جو وابڈا سے جو سکولوں سے کالجوں سے ریٹائر ہوئے ان کو گریجویٹی ملی، انہوں نے وہ سارے پیسے قومی بچت کے اداروں میں جمع کروا دیے، وہاں منافع کے نام پر سود کھا رہے ہیں، ہزاروں میں اہل حدیث نمازی حاجی دکھاتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے زیادہ پیسے دیے ہیں، وہ انہوں نے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں اور سود لے کے استعمال کر رہے ہیں، اہل حدیث نمازی حاجی۔ ہزاروں لوگ میں آپ کو ایسے دکھاتا ہوں جنہوں نے اپنے دکان کی، اپنے مکان کی، اپنی زندگی کی، اپنی فلاں چیز کی انشورنس بیمہ کروا کے رکھا ہوا، سود بھی ہے جوا بھی ہے، بیمے کروا کے رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے اہل حدیث نمازی حاجی، پہلے سنو گے ان مسجدوں کی انتظامیہ کے لوگ، بے شمار لوگ قسم ہے اللہ کی اہل حدیث جنہوں نے سود کو حلال کرنے کے لیے وہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کا ہیلا اختیار کیا ہوا ہے، مسلمانوں میں پیدا کرنے والے کی قسم ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا ہیلا اختیار کر کے انہوں نے یہ بیمہ اور انشورنس اس کو مسلمان بنا دیے، اس کا نام رکھ دیے تکافل، یہ داؤد فیملی تکافل ہے، یہ پاک قطر تکافل ہے، یہ فلاں کمپنیاں تکافل ہیں، بے شمار تکافل کے نام پر کمپنیاں نکل آئیں، کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ربا فری انشورنس کرتے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے دجل ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، بکواس ہے، اور یہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا ہیلا ہے، ظالموں نے اختیار کیا، مولویوں نے بے شمار۔ یہ برساتی مینکوں کی طرح اسلامی بینک ماضی وجود میں آ گئے پاکستان میں، وہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں ربا فری بینک، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بینک ہو ربا فری ہو یہ ممکن نہیں ہے پاکستان میں، دنیا میں سب جھوٹ ہے، دجل ہے، فراڈ ہے، کوئی اسلامی بینک نہیں، سب سودی کاروبار کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ربا فری ہے، یہ کوئی ربا فری نہیں، کاروبار ان کے کیا ہیں، یہ انسٹالمنٹ کے کاروبار کے بینکوں کے سارے کاروبار کے ہیں انسٹالمنٹ پر، آج کی قیمت اور ہے، کل کی اور ہے، پرسوں کی اور ہے، ہفتے کی اور ہے، 10 دن کی اور ہے، مہینے کی اور ہے، اللہ کے نبی نے اس کو سود کہا ہے، پیارے پیغمبر کے صحابہ میں سے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ ہے، مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ انہوں نے اس کو سود کہا ہے، اور 1.5 لاکھ صحابہ میں سے قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک صحابی نہیں تھا جو ان 2 صحابہ کے فتوے کے خلاف رائے رکھنے والا ہو، سارے صحابہ کا اتفاق تھا کہ یہ کیا ہے، سود ہے،
بعض تابعین ان کو غلط فہمی ہو گئی, انہوں نے اس حدیث کی غلط تعبیر کر ڈالی, جس غلط تعبیر کو بنیاد بنا کر مولویوں نے فتوے دے دیے کہ یہ انسٹالمنٹ کا کاروبار, قسطوں کا کاروبار, نقد قیمت اور ادھار قیمت اور کیا ہو گئی, حلال ہو گئی. وہ تعبیر غلط تھی, وہ جو بعض تابعین نے کی. یہاں سے اختلاف شروع ہوا, نہ نبی نے اس کے جائز قرار دیا نہ صحابہ نے اس کو جائز قرار دیا. استغفر اللہ. اب ساری منڈیوں میں اچھے اہل حدیث فریجیں لے رہے ہیں, گاڑیاں لے رہے ہیں, بینکوں سے فلاں لے رہے ہیں. کس پر لے رہے ہیں جی؟ قسطوں پر لے رہے ہیں, جائز. انسٹالمنٹ پر. سودی کاروبار ہو رہا ہے. اللہ اکبر. لوگوں سے کھاد اٹھا رہے ہیں سود پر. کس پر اٹھا رہے ہیں؟ سود. آڑتیوں سے بیج لے رہے ہیں, سپرے لے رہے ہیں. کس پر؟ سود. اللہ کی قسم سود پر. زمیندار کام کر رہی ہے. ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے کیا چھوڑا؟ ہم نے کیا نبی کی اتباع کی؟ کچھ بھی نہیں. اچھا جتنے بینک ہیں ہمارے معاشرے میں, دیانتداری سے بتائیں, ان بینکوں میں سود چلتا ہے یا حلال کا کاروبار چلتا ہے؟ سود چل رہا ہے. سارے کے سارے بینک سودی کاروبار کے اڈے ہیں, اور سودی کاروبار اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے. یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کے محاذ ہر بستی میں, ہر علاقے میں, ہر محلے میں بنائے ہوئے, یہ امریکہ کے اور یورپ کے عیسائیوں نے آ کر بنائے, مسلمانوں اسرائیل کے یہودیوں نے بنائے, ہندوستان کے ہندوؤں نے, سکھوں نے بنائے, برما کے بدھ متوں نے آ کر بنائے. ان کو چلانے والے, ان کے مینیجر, ان کے کلرک سارے کون ہیں؟ مسلمان. ہمارے بچے, ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے, ہمارے چاچے تائے مامے, ہمارے خاندانوں کے افراد. یہ لاکھوں افراد ان بینکوں کو چلا رہے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کے محاذ کھول کر اللہ کی قسم 24 گھنٹے رب اور رسول کے خلاف لڑ رہے ہیں. انصاف سے بتائیں, آپ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, جو اپنے خالق اور اپنے نبی کے خلاف لڑ رہا ہو محاذ جنگ کھول کر, اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے؟ ہے ہی نہیں بالکل. ہم نے چلو حکومتیں تو بے دین ہیں, ہم بھی بے دین ہیں. ہم سفارشیں ڈلوا کر اس سے جو ہے نا بی کام, سی کام, ڈی کام, ایم کام کروا کے کوشش کرتے ہیں آپ کو بینکوں میں بھرتی کروائیں. رشوتیں بھی دے کے بھرتی کرواتے ہیں. رب کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی اولادوں کو, اپنے خاندانوں کو. ہم نے کیا سود چھوڑا؟ چلو حکومتوں نے نہیں چھوڑا, ہم نے کیا چھوڑا؟ کچھ نہیں. اچھا, جتنے یہ سودی کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, ناراض نہیں ہونا, آپ کی بات کر رہا, ساری امت کا رو رہا ہوں آپ کے سامنے. میں حسن ظن رکھتا ہوں, ان کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے. زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں. کیا محمد رسول اللہ کی اتباع کی انہوں نے؟ نہیں. یا دل میں یقین یہودیوں عیسائیوں کا بھی تھا, قرآن گواہ ہے. اقرار کرنے والے لوگوں میں بھی موجود تھے. وہی دو کام ہم نے کیے, اتباع انہوں نے نہیں کی, وہ کافر ہو گئے. ہم نے اتباع نہیں کی, ہم مومن ہو گئے. یہ کیسے؟ کیوں؟ وجہ اللہ اکبر. وجہ یہی ہے کہ ہمیں ایمان کا پتہ ہی نہیں. پتہ ہی نہیں. ایمان کا پتہ ہوتا تو اس طرح سودی کاروبار کے اندر ساری امت غرق نہ ہوتی. ہمیں ایمان کا پتہ ہی نہیں, ہمیں ایمان کی سمجھ ہی نہیں. ہم مومن بنے پھرتے ہیں دنیا میں, ایمان کی الگ پہ نہیں آتی. آخری مثال دے کے بات ختم کر لو. باقی یہ صرف سمجھنے کے لیے مثالیں دی ہیں, باقی تھوک کے حساب سے مثالیں آپ اس پر خود قیاس کر لینا. ویسے ایک آیت بھی سن لیں, ایمان اور سود یہ دونوں کٹھے چل نہیں سکتے. قرآن میں لکھا ہوا ہے, یہ کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. او ایمان والو, جو سودی لین دین باقی ہے رب نے حرام کر دیا, چھوڑ دو اگر ایمان والے ہو. اگر ایمان والے ہو کا مطلب ہے ایمان والے ہو تو چھوڑ دو, نہیں چھوڑنا تو پھر ایمان والے نہیں. اس کا مطلب ہے ایمان اور سود دونوں کٹھے چل نہیں سکتے. لیکن یہاں تو سارا کچھ چل رہا ہے. مومن بھی سکے بند ہے, ٹھیکیدار ہے ایمان کے. ہم سے بڑا مومن پیدا ہی نہیں ہوا کوئی, اور سودی کاروبار بھی چلا رہے. استغفر اللہ. ایمان کا پتہ ہی نہیں بالکل. آخری مثال دے رہا ہوں. اللہ نے حکم دیا قرآن میں, میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا, میں آپ کو نہیں نشانہ بنا رہا, اللہ کی قسم ساری امت کی بات کر رہا ہوں, آپ نے نہیں ناراض ہونا میرے ساتھ. اللہ نے قرآن میں کہا قاتلوہم,
حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. او میرے بندو، قرآن پڑھنے والوں، میرے نبی کے امتیوں، ان کافروں سے کیا کرو؟ جہاد لڑو، قتال کرو. اس وقت تک لڑو جب تک اللہ کی زمین سے فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، اسلام غالب نہیں آ جاتا، دنیا میں امن اور سلامتی انسانیت کو حاصل نہیں ہو جاتی. اس وقت تک قتال کرو، لڑو. ایک آیت ہے، کئی آیا کتنی آیتیں؟ 480 سے زیادہ آیتیں ہیں جو اللہ نے جہاد و قتال کے لیے اتاری قرآن میں. کتنی؟ 480 480. انگلی رکھ کے گنوا سکتا ہوں اللہ کے فضل سے قرآن سے. ماشاءاللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پوری مدنی زندگی 10 سالہ مدنی زندگی ان آیتوں کے بعد امام الانبیاء کی جہاد و قتال کے میدانوں میں گزر گئی. اللہ اکبر. ساری 10 سالہ زندگی کہاں گزری؟ جہاد میں. خطرات انگیج کرتے ہوئے. آپ کے سر پہ خول ٹوٹ گیا، سر پھٹ گیا، خول کی کڑیاں رخساروں پر چپ گئی، رخسار لہو لہان ہو گئے، دانت آپ کا ٹوٹ گیا، بے ہوش ہو کر آپ احد کے دامن میں گر پڑے، 70 صحابہ آپ کے شہید ہو گئے احد میں. خطرات ہی خطرات، دشمنیاں ہی دشمنیاں، ساری زندگی خطرات انگیج کرتے ہوئے، ٹکراتے ہوئے امام الانبیاء نے گزار دی. ہاں، اللہ کے حکموں پر عمل کیا. میں کہتا ہوں دنیا میں 60 مسلمان حکومتوں میں سے ایک حکومت کا نام بتاؤ جو الہی کلمت اللہ کے لیے نبی کی اتباع میں جہاد و قتال کے میدانوں میں علم جہاد کا لے کر کھڑی ہو. ایک حکومت کا نام بتاؤ. کوئی نہیں. چلو حکومت نہ صحیح، میں کہتا ہوں 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے ہیں. ان 480 سے زیادہ آیتیں، نبی کی 10 سالہ مدنی زندگی، اس کی اتباع کرنے والے مسلمانوں میں کتنے مسلمان ہیں؟ چاند. 2.25 ارب میں کتنے مسلمان ہیں جو نبی کی 10 سالہ زندگی کو اتباع کر رہے ہیں آپ کی؟ کتنے حکمران، کتنے سیاستدان، کتنے علماء، کتنے تاجر، کتنے زمیندار، کتنے طلباء، کتنی عوام. مجھے ایسے لگتا ہے، اللہ کرے میری سوچ ہی غلط ہو، اللہ کرے غلط ہو جائے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے دور کے، اس دور کے مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو 480 سے زیادہ آیتیں ہیں نا، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے اتری تھی. ہمارے لیے یہ اتری؟ ہمارے لیے اتری نہیں. وہ جن کے لیے اتری تھی انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا. ہمارے لیے اترتی تو ہم بھی عمل کر لیتے. ہمارے لیے آئی نہیں یہ آیتیں، یہ کسی اور قوم کے لیے آئی تھی جنہوں نے عمل کیا تھا، نبی کے لیے آئی تھی. اس لیے نبی نے اپنی ساری زندگی کھپا دی جہاد میں، خطرات میں. ہمارے لیے آئی نہیں یہ آیتیں. ہمارے لیے کاروباروں کی، گھروں میں کھانے پینے کی، بچے پیدا کرنے کی، سونے کی، عیاشیاں کرنے کی آیتیں ہمارے لیے آئی ہیں. یہ لڑنے کی آیتیں یہ صحابہ کے لیے اور نبی کے لیے اتری تھی، ہمارے لیے اتری نہیں ہے. مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا، وہی عقیدہ بنا لیا. وہ جہاد کرنے کی بجائے جہاد کرنے والوں کو کہتے ہیں دہشت گرد. ان کے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں، ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ان کو بدنام کرتے ہیں، ان پر الزام اور تہمتیں لگاتے ہیں. مسلمان کرنا تو دور کی بات ہے، کرنے والوں کے خلاف سینہ سپر ہے. استغفر اللہ. اچھا، یہ جتنے جہاد کو دہشت گردی کرنے والے، جہاد کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والے، جہاد کو بدنام کرنے والے جتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والے، ان کے دل میں یقین ہے کہ اللہ سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، نبی بھی سچا ہے، اسلام اللہ کا برحق دین ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں. کیا نبی کی مدنی زندگی کی اتباع کرتے؟ اگر یہودی نہ کریں نبی کی اتباع، وہ کافر، میں نہ کروں میں مومن. کیسے مومن؟ کیوں مومن؟ قرآن میں رب نے کہا، 15 نمبر آیت ہے سورہ حجرات کی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. انما کلمہ اثر ہے، صرف اور صرف 13 سورت والوں، صرف اور صرف ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کسی شک کا شکار نہ ہوئے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے پھر کسی شک کا شکار نہ ہوئے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں کیا کیا؟ جہاد کیا. آگے لفظ کیا ہے؟ اولئک ہم الصادقون. اللہ کہتے ہیں صرف یہ لوگ سچے ہیں ایمان میں، جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں یہ سچے ہیں. جو مال اور جان سے جہاد نہیں کرتے وہ جھوٹے ہیں، جھوٹے سچے نہیں ہیں، وہ غلط ہے نا قرآن.
قرآن غلط کہہ رہا ہے، صحیح ہمیں کہہ جھوٹے کہہ رہا ہے، ہاں خود سچا بن رہا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن پاک سے تو پھر بتائیں کتنے لوگوں کو ایمان کا پتہ ہے؟ ہائے ہائے ہاں؟ اللہ یہ کام میں نے جو بات شروع میں کی غلط کی، مبالغہ کیا یا صحیح تھی بات میں؟ بالکل صحیح۔ اچھا آخرت کے لیے جس کو ایمان کا نہیں پتا، آخرت کے لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ جس نے آج تک ایمان ہی نہیں سیکھا، اس کو ایمان کی نہیں سمجھ آئی، وہ آخرت کے لیے ٹیڑھی پیسے کا کام کر رہا ہے۔ کچھ نہیں کر رہا۔ ایمان کے بغیر آخرت سمجھ جائے گی؟ تو جس کو ایمان کا نہیں پتا، اس نے ایمان سیکھا ہی نہیں آج تک، اس کو ایمان کی آج تک سمجھ ہی نہیں آئی، میں کیسے مان جاؤں وہ اپنی اصلی زندگی سنوارنے کے لیے کچھ کر رہا ہے؟ اللہ شروع میں جو آیت پڑھی میں نے اس کا ترجمہ کر کے ختم کر رہا ہوں بات، اس کا تھوڑا سا سمجھا کر آپ کو۔ آپ ساری زندگی ہو گئی آپ کو پڑھتے ہوئے قرآن کی یہ آیت، کبھی آپ نے غور نہیں کیا، اب تھوڑا سا میرے ساتھ غور کرنا ہے اس آیت پر۔ کل یہ 32 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، سورہ آل عمران کی 32 نمبر۔ کل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بتا دو انہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا، اعراض کیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یاد رکھو پھر اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ نہیں کرتا۔ سمجھ نہیں آئی لفظ آپ کو؟ کبھی فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ پر غور کیا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں مطلب اس کا 2 منٹ میں۔ اگر آیت اس طرح نازل ہو جاتی، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَوَلِّينَ، اللہ منہ موڑنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ مانا ٹھیک بنتا تھا کہ غلط؟ ہاں ٹھیک بنتا تھا، مانا ٹھیک بنتا ہے۔ اگر آیت اس طرح آ جاتی، قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا، کہہ دیجئے اللہ رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّكُمْ، اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا۔ اگر اس طرح لفظ ہو جاتے تو مانا ٹھیک بننا تھا کہ غلط؟ ٹھیک بنتا تھا، غلط نہیں بنتا تھا مانا۔ پھر بھی اللہ نے نہ کم کا لفظ اتارا نہ متولین کا لفظ اتارا، رب نے لفظ کون سے اتارے؟ کافر۔ ان اللہ لا یحب، کیا اللہ میری طرح اور آپ کی طرح بغیر سوچے سمجھے اندھا دھند قرآن میں لفظ اتاری جاتا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے رب نے اتار دیا قرآن میں؟ ہاں؟ یا یہ قوم کا لفظ اور متولین کا لفظ اللہ کو بھول گئے تھے نعوذ باللہ، صرف مجبوری سے اللہ نے کافرین کا لفظ اتار دیا، کوئی ایسی بات ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں۔ اگر وہ مجبور بھی نہیں ہے اور وہ اس نے سوچ سمجھ کے اتارا ہے تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ ان اللہ، اس کے بعد اللہ کے رسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، بتا دو انہیں کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے اعراض کرنا یہ کافروں کا کام ہے، یہ تمہیں دے دو نہیں دیتا، یہ تمہاری شان کے لائق نہیں ہے، تم کافروں کے راستے پر چلو، کفر اختیار کرو، یہ تمہاری شان کے لائق نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ ان اللہ لا یحب الکافرین، یہ کام کافروں کا، تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا۔ مومن جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا وہ کہتے ہیں سن لیا اور مان لیا، سن لیا اور مان لیا، وہ یہ نہیں کہتے مولوی صاحب باتیں تو ٹھیک ہے، آپ کی دعا کریں اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے یہاں یہی چلتا ہے نا، مولوی صاحب دعا کریں اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کی قسم یہ ایمان والوں کی بات نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کبھی سمجھا؟ مولوی صاحب دعا کریں اللہ عمل کرنے کی توفیق دے، مطلب سمجھا کبھی؟ لو میں آپ کو مطلب سمجھا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا عمل کرنے کا ارادہ تو کوئی نہیں ہے، آپ دعا کر دیں، ممکن ہے رب آپ کی دعا قبول کر کے میرا کام مروڑ کے یا گچی دبا کر زبردستی مجھے عمل پر چلا دے، ورنہ میرا ارادہ کوئی نہیں ہے۔ دعا آپ کر دیں رب طاقت سے مجھے موڑ دے ادھر تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چاہتا چھوتا کوئی نہیں ہوں کہ میں عمل کروں، آپ دعا کر دیں بس۔ اللہ کی قسم یہ عمل سے جان چھڑانے کا بہانہ ہے، یہ بہانہ ہے، وہ عمل کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہتا مولوی صاحب دعا کرو۔ وہ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے، سن لیا اور مان لیا بس ختم۔ پھر دعا کیسے؟
ہائے تو پھر میرے بھائیوں میری گزارش ہے آپ سے، ٹائم میں نے آپ کا زیادہ لے لی ہے، ماشاء اللہ یہ نماز باجماعت سود جہاد اس کے معاملات میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی آج تک؟ بہت ہوئی بہت ہوئی ہے، بہت زیادہ ہوئی تو مرتے دم تک ایسی چلتی رہنی چاہیے ہیں؟ اور کوئی نہیں پھر میری منت سوچنا ہے منت ہے میری، منوا نہیں سکتا ہوں، میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے منوانے کی، نہ اختیار ہے، منت کر سکتا ہوں یا دعا کر سکتا ہوں یا اللہ ان کے سب کے سینے کھول دے، یا اللہ سب کے دل نرم کر دے، یا اللہ ہم سب کے دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی طرف پھیر دے، دے کچھ نہیں سکتا ہوں، دعائی کر سکتا ہوں آپ کے لیے، یا منت کرتا ہوں آپ کی کہ آج کے بعد اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو یہ عہد کرو کہ جو سستی ہو گئی نماز میں اور باجماعت میں آج کے بعد انشاءاللہ نہیں ہوگی، بڑھ میں جائے میری دکان، بڑھ میں جائے میری نوکری، بڑھ میں جائے میری ٹیویشن، میرے سارا کچھ، سب سے پہلے نماز باجماعت، انشاءاللہ دنیا کی ہر شے ختم اذان کے بعد سب سے پہلے نماز، اور آج کے بعد انشاءاللہ سود کا ایک ٹیڑی پیسہ میرے گھر میں، میں اپنے بچے کو بینک میں کروڑ روپیہ بھی تنخواہ دینے کی وہ پیشکش کریں، باہر میں جائے، میں مجھے نہیں چاہیے کروڑ روپے، بھوکا مر جاؤں گا کروڑ روپے پر پیشاب بھی نہیں کرتا میں جو بینک میں نوکری کر کے ملے، اللہ اکبر نہیں چاہیے وہ مجھے سود کا پیسہ، اور انشاءاللہ اپنے مال اور جان کے ساتھ مجاہدین اور جہاد کے ساتھ محبت کرنی کھڑے رہیں گے، کچھ ہو جائے ہاں ہوگا یہ کام، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔